الصلاة والسلام على رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ احباب ذی وقار، خون مسلم اللہ کے ہاں بلند مقام رکھتا ہے۔ مسلمان کی عزت، اس کی حرمت، اس کی جان کی حفاظت، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بڑے واضح انداز میں فرمائی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے اطاعت کرنے والے، ان پر جانیں قربان کرنے والے، ان کی حرمت پر کٹ مرنے والے اور ان کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنے والے، ان کے لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے والے وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم ہیں۔ لیکن جب تو ان کو کافروں کے مقابلے میں دیکھتا ہے تو وہ اللہ کا قہر بن کے ان کے اوپر برستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دن کے وقت ان کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار دیکھتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں یہی چوڑے چکلے سینے والے، لمبے قد اور بڑے مضبوط جوان یہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دل کے بڑے نرم ہیں۔ اور ایک مسلمان کی عزت اور اس کی حرمت اتنی زیادہ ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ملاقات میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر بیت اللہ کو بھی ڈھا دیا جائے تو اللہ کے ہاں وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا بڑا کسی مسلمان کے خون کو بہانا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے بن جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ آپس کی محبت صرف اس حد تک نہیں ہوتی کہ بندہ اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے والا ہے، بندہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے اور بس، اس کو اپنے گھر والوں کے علاوہ، اپنے اہل و عیال کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ وہ اپنے معاشیات کی طرف بڑھتا ہے، اپنے کام کی طرف جاتا ہے، کاروبار کی طرف جاتا ہے، یا کہیں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جس سے بھی کوئی تعلق بناتا ہے مطلب کی خاطر، مفاد کی خاطر، غرض کی خاطر، تو ایسے تعلق کو اللہ رب العزت قطعاً پسند نہیں کرتے۔ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی جماعت کو چھوڑ کر، مسلمانوں سے چھوڑ کر الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرے گا، الگ رہے گا اور مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہے گا، ایسے بندے کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ان قریب شیطان اس کو اچک کر یوں لے جائے گا جیسا ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری کو بھیڑیا اچک کر لے جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دین کی فکر کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ گہرے تعلقات کے اندر بندے کو رہنا چاہیے، اور یہ گہرے تعلقات ہوں اللہ کی محبت کی بنیاد پر، کہ میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے جڑ رہا ہوں، اس سے میری دوستی ہے، اس سے میرا تعلق ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ تجارت میں میرے ساتھ معاملات کرتا ہے، یہ میرے سکول میں میرے ساتھ پڑھتا ہے، یہ کالج کا میرا بھائی ہے، یہ فلاں جگہ پر مجھے ملا تھا، یہ فلاں جگہ پر میرا تعلق والا ہے۔ ہر مقام کے اوپر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے۔ اگر یہ محبت دل کے اندر پیدا ہو گئی، اگر یہ محبت دل میں آ گئی جس میں اللہ رب العزت کی غرض ہے کہ ہم دونوں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، لیکن یہ کوئی گناہ کا کام کرے اور میں ان کو روکوں نہ، تو یہ کہاں کی محبت ہے؟
یہ کوئی اپنا نقصان کر رہے ہوں، میں ان کو روکوں نہ، تو پھر یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ بہت پیسے والے ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، میں ان کے ساتھ اس غرض کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہوں کہ مستقبل میں میرے یہ کام آئے گا، یہ سے مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، تو اللہ کی قسم ایسے تعلقات کو اللہ رب العزت آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، انسان کے تعلقات پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کی محبت کتنی زیادہ سکھلائی ہے، کتنی زیادہ سکھلائی ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھلائیے، میرے پاس کھانا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے 9 گھروں میں پیغام بھیجا، اللہ کی قسم کسی ایک گھر میں بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اور یہ وہ نبی ہیں، اگر اشارہ کریں، اگر ایک دعا کر دیں، اللہ کی قسم ہاتھ نیچے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ سارے پہاڑوں کو سونے کا کر دے، اور جہاں میں کہوں یہ چلے جائیں، جہاں جتنا سونا کہوں یہ رکھ دیں، میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن میری امت کو معاف کرے گا۔ ساری بیویوں نے کہا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں۔ اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر میں لے گئے، اپنی بیوی سے کہا کھانے کو کیا ہے؟ کہنے لگی صرف چند روٹیاں ہیں جو میں نے اور آپ نے کھانی ہے اور بچوں نے کھانی ہے، ایک بندے کا کھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں۔ کہا بچوں کو بہلا کر سلا دو، اللہ کے رسول کا مہمان ہمارے گھر میں ہے۔ اس اللہ کی بندی نے بچوں کو بہلا کر سلا دیا، اور ان دونوں نے اندھیرے میں بیٹھ کر چراغ بجھا کر اس مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا۔ اگلا دن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد ابو طلحہ کو بلایا اور کہا رات کو تیرا کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو کھلاتے ہیں، وہ خود بھوکے رہتے ہیں، اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے جھک جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تو آپس میں محبت اتنی زیادہ تھی، اتنا ان کا آپس میں پیار تھا، اور تھا بھی صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آواز لگائیں گے، اللہ بولیں گے، اللہ پر رحمت آواز بندوں کو دیں گے، اور یہ وہ بندے ہیں جن کو آواز دی جائے گی، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، این المتحابون بجلالی، کہاں ہے وہ شخص، کہاں ہیں وہ 2 بندے جو میری رضا کی خاطر، جو میرے لیے، جو میری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ سارے کہاں ہیں؟ این المتحابون بجلالی، آج کے دن اظلہم فی ظلی، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا جس دن کوئی سایہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت آپس میں محبت کرنے والوں کو، آپس میں ایک دوسرے پر احسار اور قربانی کرنے والوں کو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھنے والوں کو عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، تو ان کو نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا، نور کی کرسیوں پر ان کو مقام دیا جائے گا، اور یہ ایسا مقام ہوگا جس کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کریں گے، انبیاء کرام بھی رشک کریں گے کہ دیکھو اللہ نے کیسا بلند مقام عطا کیا ہے۔ صحابہ کرام کی محبت دیکھنی ہو تو وہ منظر دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے، کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے، اور اللہ کی قسم کسی نے کوئی جانور ذبح کیا تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے گھر میں بھیجا اور کہا کہ یہ آپ کھا لیجئے۔ اس نے اپنے گھر میں جب گوشت دیکھا اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا الحمدللہ اللہ نے ہمیں گوشت عطا کیا ہے، لیکن پتہ نہیں میرے ساتھ والے کے حالات کتنے دنوں سے بدتر چلے جا رہے ہیں، میں کیوں نہ خود دال روٹی کھا لوں، خود کھجور کھا کر گزارا کر لوں، میرا بھائی یہ گوشت کھا لے۔ اس نے وہ شاپر پکڑا اور اپنے ساتھ والے بھائی کے گھر میں پہنچا دیا۔
اس کے گھر میں پہنچا، وہ دل میں سوچنے لگا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اتنے دنوں بعد تو نے میرے گھر میں رزق بھیجا، لیکن اللہ میرے ساتھ والے بھائی کی پتہ نہیں کیا حالت ہے۔ اس نے وہ اٹھا کر اپنے ساتھ والے کے گھر میں بھیج دیا، یہاں تک کہ 7 گھروں کے اندر یہ گوشت پہنچتا ہے، اور 7واں گھر پھر وہ گوشت کا شاپر لے کر اسی گھر میں آ گیا جس کے پاس سب سے پہلے پہنچا تھا۔ اصل اثار تو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی، اور صرف یہ آپس میں نہیں تھا بلکہ بدر کے قیدیوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تو صحابہ کرام کو حکم دیا اپنے ان کافر قیدیوں کی میزبانی کرنی ہے۔ آپ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی میزبانی کی، اور ان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ بعد میں بیان کیا کرتے تھے اللہ کی قسم محمد کے ساتھیوں جیسا ساتھی کوئی نہیں دیکھا۔ کیا کرتے تھے؟ خود مدینہ کی ردی قسم کی کھجوریں کھاتے اور قرضے اٹھا اٹھا کر ہمارے لیے جو اور گندم کے آٹے لا کر ہمیں روٹیاں پکا پکا کر کھلاتے تھے، اور خود بھوکے رہتے تھے۔ قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو صحابہ کرام کا آپس میں سلوک کیسا ہوگا؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسار کتنا ہوگا؟ سلف صالحین میں سے کسی کے گھر میں ان کا دوست گیا اور جا کر ان کو کہنے لگا کہ مجھے 4000 روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے 4000 روپیہ دیں۔ انہوں نے فوراً جیب سے نکالا اور اس کو دے دیا۔ گھر میں آئے اور رونا شروع کر دیا، بہت روئے۔ بیوی کہنے لگی روتے کیوں ہو؟ اگر نہیں دینے تھے تو نہ دیتے۔ کہنے لگے پیسے دے کر نہیں رو رہا، رو اس بات پر رہا ہوں کہ میں تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، لیکن میرا تعلق کیسا ہے کہ اس کے حالات اتنے ماڑے ہو گئے کہ وہ خود میرے دروازے پہ آیا، مجھے خود کیوں نہیں پتا تھا اس کے حالات۔ حالانکہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہم اگر اپنے تعلقات کے اوپر غور کریں، میرے گھر میں اگر انواع اقسام کے کھانے پک رہے ہیں، میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں بے شمار ہیں، میرے پڑوسی کے گھر میں کیا حالات ہیں، کیا کبھی میں نے یہ سوچا؟ مانا کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ ہمارا بڑا قریبی رشتے والا ہے، میرا بھائی، اس کے ساتھ آپ کے بے شمار اختلاف ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے مسلک کا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے بچوں کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑھ کر وہ ایک مسلمان ہے۔ اس سے اللہ کے لیے محبت کیجیے، اللہ کے لیے اس کے ساتھ اپنے آپ کو نرم کر لیجیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسی آسانیاں آپ کے لیے کرتا ہے۔ اور یہ انصار کے ساتھ محبت کرنا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ کے رسول کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، اللہ کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے حب الانصار من الایمان، انصار کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ انصار سے محبت نہیں کرتا، انصاریوں کے ایمان میں شک کرتا ہے، جو انصار کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پکا منافق ہے۔ اور انصار کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی، انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے، اے اللہ کے رسول جو دل کرتا ہے آپ لے لیجئے۔ اور ان کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو جیسے مدینہ کے لوگ انصار بنے ایسے تم بھی اللہ کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنو۔ اور میرا بھائی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یسر علی معسر، کوئی بندہ کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں کر دے، کسی کو مشکل میں پھنسے ہوئے کو نکال دے، کسی کی مدد کر دے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے واللہ فی عون العبد، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بندہ بندے کی مدد تو کرے، جو بندہ دنیا میں کسی کی تنگ دستی کو دور کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کی مشکلات کو دور کریں گے۔ جو دنیا میں کسی ننگے بدن والے کو کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا لباس پہنائیں گے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے کھانے کھلائیں گے، جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اسے جنت کی سیل پیک نہر سے پانی پلائیں گے۔ کرنے والے تو بنو، ایک دوسرے سے محبت تو کرو۔ اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟
صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ تم جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، تو اللہ کے رسول ہم آپس میں محبت کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے سے سلام لیا کرو۔ یہ مصافحہ کرنا، یہ ایک دوسرے کے گلے لگنا، یہ دوسرے کی گردن پر بوسہ دینا، کسی کے ماتھے کو چومنا، یہ آپس میں محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا ای الاسلام افضل، اللہ کے رسول مسلمانوں میں سے سب سے بہترین بندہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانے کھلانے والا ہو، جو لوگوں کی دعوت کرنے والا ہو، جو بھوکوں کو اور سارے لوگوں کو کھانا کھلائے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور آپ جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ سلام کو عام کرنے والے بنو، سلام کریں، جتنا ہو سکتا ہے سلام کریں، اور یہ معاشرے کے اندر سے فتنے یوں ہی ختم ہوں گے۔ جب بندہ سلام کرے گا، راہ چلتے بندے کو سلام کر دیں، کوئی قیامت نہیں آنے والی، کوئی آپ کے گلے نہیں پڑنے والا۔ آپ سلام کیجئے تو صحیح، آپ لینے والے بنے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے سلام لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، میرا بھائی 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہو سکتا ہے چھوٹی فگر ہو ہماری نظر میں، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو بندہ ترس رہا ہوگا، ہائے کاش کہ مجھے مل جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ بن جبل ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اور ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں اور بڑے مشہور عالم ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا، فرأیت شابا، میں نے ایک جوان کو دیکھا، خوبصورت چہرے والا، جس کے اگلے 2 دانت انتہائی سفید، براق الثنایا، اس کے اگلے دانت بڑے زبردست، اور وہ عالم تھا۔ لوگ اس کے پاس بیٹھے پڑھ رہے تھے، جس بات میں اختلاف ہوتا وہ اس سے پوچھتے اور وہ ان کو بتاتا، اور وہ لوگ اپنی بات کے اوپر پکے رہتے اور اس کی بات کو مان لیتے۔ فسألت عنہ، میں نے اس کے متعلق پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول نے کہا تھا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو یہ اعجاز ملا، یہ بلند مقام ملا، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ معاذ بن جبل ہے۔ تو ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا، پھر میں ادھر کافی دیر تک ٹھہرا رہا، اور اللہ کی قسم معاذ بھی وہیں پر ٹھہرے رہے۔ اگلا دن ہوا، فحجرت، میں جلدی صبح فجر سے بھی پہلے مسجد کے اندر چلا گیا، لیکن میری آنکھیں حیران ہو گئی جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ معاذ مجھ سے بھی پہلے پہنچے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے بھی پہلے مسجد میں آ کر نوافل ادا کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، فلما قضا صلاتہ، جب انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ، کیا واقعی اللہ کی قسم تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں اللہ، اللہ کے لیے آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ وہ پھر کہنے لگے اللہ، کیا تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں واقعی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر مجھ سے تیسری مرتبہ پوچھا کیا تم واقعی مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں، میں واقعی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہا واجبت، پھر تو پکی ہو گئی، پھر ادھر آؤ ہمارے پاس۔ اور صحابہ ابو ادریس خولانی کہتے ہیں انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر کہا مبارک ہو کہ ہم دونوں کو اللہ رب العزت نے جنت کا وارث بنایا ہے۔ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اپنے ان 2 بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، اللہ کے لیے اکٹھے رہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرا بھائی
اگر معاذ بن جبل ابو ادریس خولانی کو خوشخبری دے سکتے ہیں تو ہم بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم کولے گارے اور یہ سارے جو ذاتیات پاتیات کے جو فرق ہیں ان کو ختم کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے کندھوں کو نرم کر دیں، ان کے ساتھ جڑیں اور معاشرے کے اندر اسلامی بھائی چارے کی فضا قائم کریں۔ غلطیاں میرا بھائی سب سے ہوتی ہیں، سگے بھائی ہوں یا مسلمان بھائی ہوں، بندے کو چاہیے ان کو معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، پھر دیکھیے کہ کیسی برکتیں اللہ رب العزت اتارتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔ والصلاة والسلام علی